دین اسلام ہدایت سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مرضی لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج کا یہ عظیم شان جلسہ اس کا عنوان تو ابھی میں نہیں بیان کروں گا، عنوان آپ کو طے کرنا ہے۔ آخر میں یاد رہا تو میں پوچھوں گا کہ اس کا عنوان کیا رکھا جائے، تو عنوان آج آپ متعین کریں گے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، آج میں آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ اب تک جتنے جلسے آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے، ہر جلسے میں آپ گئے ہیں تو سامعین کی حیثیت سے گئے، آپ نے صرف سننے کا کام کیا، لیکن آج میں آپ کے ذمہ دو ذمہ داریاں لگا رہا ہوں۔ پہلی کہ بغور سننا ہے، اور دوسری کہ آج صرف آپ کی حیثیت سامعین کی نہیں بلکہ ایک منصف کی، ایک جج کی حیثیت ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آج نہ میں مقرر ہوں، نہ میں آج کوئی خطاب کر رہا ہوں، در حقیقت میں مدعی ہوں، ایک مدعا لے کے آپ کی عدالت میں، جس عدالت کے آپ جج ہے، حاضر ہوا ہوں، مقدمہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو آج آپ فیصلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے آپ؟ چلیے آئیے پھر گفتگو کلام الہی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، 22ویں، بالکل آخری کی، اور اس کا پارہ نمبر 28 ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب اور ہمارے آقا اور مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ ارشاد فرما رہا ہے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تو ہرگز نہ پائیں گا، تو اس قوم کو نہیں پائیں گا کہ یؤمنون جو کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے
बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, यानी कयामत पर ईमान लाए ये दावा करती है, अल्लाह पर ईमान लाए ये भी दावा है उस कौम का, रसूल पर ईमान है ये भी दावा है, आखिरत पर ईमान है ये भी दावा है। इन तमाम दावों के बाद उसका अमल ये है, ईमान के दावे के बाद, ईमान का दावा करने के बावजूद दोस्ती रखते हैं उनसे जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं। ऐ महबूब तू उसको हरगिज मोमिन नहीं पाएंगा। यहाँ कुरान बयान कर रहा है कि वो दावा तो जरूर है उनका कि हम मोमिन हैं, मगर अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब वो मोमिन नहीं है। ये सिर्फ उनका महज ज़बानी दावा है कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं, मगर दावा ईमान के बाद करते यह है कि अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्तियां करते हैं, तो वो हरगिज मोमिन नहीं होंगे। फिर आगे फरमाता है कि मोमिन कौन होंगे, मोमिन की सिफत क्या है। मोमिन की सिफत यह है, अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह और रसूल के गुस्ताख है वो उनको छोड़ देंगे, उनसे कतई ताल्लुक कर देंगे। ये मैं हदीस नहीं सुना रहा हूं बल्कि क्या सुना रहा हूं, कुरान। तो अल्लाह फरमाता है कि महबूब मोमिन कौन होंगे, मोमिन वो होंगे कि जो अल्लाह रसूल के गुस्ताखों को अपनी ठोकरों पे रखते हुए नजर आएंगे, और जब वो गुस्ताख रसूल को देखेंगे, अल्लाह के गुस्ताख को देखेंगे, तो इस बात की नहीं परवाह करेंगे, वलो कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, अगर वो गुस्ताख उनके बाप हो, अगरचे उनके बेटे हो, औ इखवानहुम, उनके भाई हो, औ अशीरतहुम, चाहे उनके कितने ही अजीज तरीन रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर गुस्ताख खुदा और गुस्ताख रसूल उनकी औलाद है तो वो अपनी औलाद को छोड़ देंगे, अपनी औलाद से कतई ताल्लुक कर लेंगे। उनके बाप हो उनको छोड़ देंगे, उनके भाई अगर गुस्ताखी अल्लाह रसूल है तो वो अपने भाइयों से कतई ताल्लुक कर लेंगे। अशीरतहुम, कितने ही करीबी, कितने ही करीबी, कितने ही अजीज हो, उनको छोड़ देंगे, उनसे ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, तर्क कर देंगे उनके ताल्लुक। और ताल्लुक क्यों छोड़ेंगे कि वो देखेंगे कि ये हमारा रिश्तेदार जरूर है, ये हमारा बाप जरूर है, हमारा बेटा जरूर है, हमारे भाई जरूर है, हमारे अजीज व अकारीब जरूर है, हमारे दोस्त अहबाब जरूर है, मगर ये हमारे कुछ भी नहीं, इसलिए कि अल्लाह रसूल के गुस्ताख है। और सहाबा इकराम का ईमान यही था, जब वो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाया, और जब उन्होंने अल्लाह वाहदहू ला शरीक की उलूहियत का और रसूल की रिसालत का इकरार कर लिया, तो ऐसे मुस्तहकम ईमान के मानने वाले हुए, ऐसे मुस्तहकम उनका ईमान हुआ कि उन्होंने जंग बद्र में दिखाया, सिर्फ जबान से दावे नहीं किए। अल्लाह फरमा रहा है कि वो दावा करते हैं, अल्लाह रसूल पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, मगर अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हैं। मगर सहाबा ने बताया कि हम सिर्फ जबानी दावा नहीं करते, बल्कि हमारा आलम यह है कि जंग बद्र के अंदर 313 ने बता दिया, अल्लाह के रसूल हमने आपसे आज इतना मजबूत और इतना गहरा रिश्ते मोहब्बत जोड़ लिया है कि इस रिश्ते मोहब्बत को कयामत तक बरकरार रखने के लिए आज हम हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार है। बेटों ने बाप को कत्ल किया, बाप ने बेटे को कत्ल किया, अजीजो अकारीब ने अपने अजीजो अकारीब को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? अल्लाह रसूल के गुस्ताख बनकर जंग बद्र में मुसलमानों के खिलाफ आए थे, नबी को खत्म करना चाहते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि उनकी मोमिनों की सिफत ये होंगी कि वो अपने बाप को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे, अपने बेटों को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे, अपने भाइयों को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे, अपने अजीजों अकारीब को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे। और जब वो इस मंजिल पर आएंगे, जब ईमान इतना मुस्तहकम हो जाएगा कि वो अल्लाह रसूल के गुस्ताख से दोस्ती नहीं करेंगे, तो अब अल्लाह ताला उनकी बशारत देता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। तो अल्लाह फरमाता है महबूब जब वो इस मंजिल पर आएंगे तो हम उनके दिल पर ईमान को नक्श कर देंगे, ईमान को उनके दिल पर खोद देंगे, जैसे पत्थर पर खुदाई कर दी जाती है जिसकी तहरीर को मिटाया नहीं जा सकता, वैसे ही हम ईमान को उनके दिल पर नक्श कर देंगे। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन,
اور اپنی طرف کی اپنی جانب کی طرف سے مقدس روح کو ان کا مددگار بنا دیں گے. یا روح سے مراد بعض نے کہا جبریل، بعض نے کہا فرشتے. مطلب یہ کہ فرشتے ان کے مددگار ہوں گے. اللہ رسول سے ان کی محبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ دشمنان اسلام سے گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے دل پر ہم ایمان نقش کر دیں گے، اور ایمان کو ایسے نقش کر دیں گے، ایسے نقش کر دیں گے کہ ایمان مٹایا نہ جا سکیں گا. فرشتے ان کے مددگار ہوں گے، وہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کریں گے، اور دنیا میں وہ بے باکی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور جب وہ انتقال کریں گے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. تو جب وہ مر جائیں گے، انتقال کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جنت کے باغوں میں لے آئیں گے جہاں پر نہریں جاری ہیں. ان کا انعام یہ ہوگا کہ ان کو جنت کے باغوں میں لے جایا جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ ہے جن سے جو اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ. یہ ہے اللہ کی جماعت. قرآن اپنی جماعت کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنی جماعت کس کو بتا رہا ہے؟ لوگ جماعت لے کے کہہ رہے ہیں محبت کی بات کرو. لوگ جماعت لے کے چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تفریق کی بات نہ کرو. لوگ جماعت لے کے چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صاحب کون کیا کہہ رہا ہے، کس نے کیا کیا، اللہ صاحب دیکھیں گے، ہمیں تھوڑی دیکھنے کی اتھارٹی ہے. ہم کو تو دیکھنا ہے نماز کیسے پڑھنا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، اپنے اعمال کیسے سدھرنا چاہیے. سارا بعد میں ایمان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ صاحب دیکھیں گے. وہ سارا ذمہ اللہ صاحب کے ذمہ ڈال دیا اور کہا یہ ہماری جماعت ہے. اللہ فرماتا ہے تم ایسی ہزاروں جماعتیں بنا لو مگر یہ تمہاری جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت نہیں ہے. اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اللہ کی جماعت وہ ہے جو گستاخ رسول اور گستاخ خدا سے قطع تعلق کریں گے. یہ اللہ کی جماعت ہے. یہ تمہاری جماعت جو ہے یہ تمہاری بنائی ہوئی ہے، جو بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں. وہ جماعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو اللہ رسول کے دشمنوں سے، اللہ رسول کے گستاخوں سے قطع تعلق کرتی ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماتا ہے یہ وہ جماعت ہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ خبردار ہو جاؤ، انا بے شک حزب اللہ هم المفلحون. جو اللہ کی جماعت میں آیا وہی ہدایت پہ پہنچا، وہی فلاح پا گیا، اسی کو فلاح مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورے واضح طور پر ظاہر فرما دیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان محبت رسول کا نام، ایمان محبت خداوندی کا نام، ایمان گستاخ رسول اور گستاخ خدا سے قطع تعلق کا نام. اس آیت کریمہ میں 3 جماعتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، 3 گروہوں کا. پہلا گروہ تو وہ ہے جو اللہ رسول کا دشمن ہے. ایک گروہ کا ہمیں وہ پتہ چلا کہ ایک گروہ ایسا ضرور ہے اس دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے. پھر دوسرے گروہ کا پتہ چلا کہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. وہ گروہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اللہ رسول کے جو دشمن ہیں ان سے وہ دوستی کرتا ہے. اور تیسری جماعت اور تیسرا گروہ اللہ نے جو بیان کیا، فرمایا کہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو حقیقی مومن ہے اور ایمان پر ایسے استقامت رکھے ہوئے ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے بھی نفرت کرتا ہے، ان سے بھی دور رہتا ہے، اور ان سے بھی نفرت کرتا ہے جو ان دشمنوں سے ہمدردی رکھتے ہیں. یہ تیسرا گروہ. اور اسی تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گروہ ہدایت پر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیابی کو پہنچی. اور پھر فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اللہ کے رسول نے قرب قیامت کے تعلق سے پیشن گوئیاں فرمائی. انہی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، غیب داں نبی نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میری امت میں فرقے بھی ہوں گے. اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پر کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں.
یہ ایک ایسی حدیث ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جس پر کچھ فرقے مانتے کچھ فرقے نہیں مانتے، اختلاف کرتے، مگر یہ ایک واحد حدیث ایسی ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ آئیے ذرا اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم آج جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے۔ آئیے، یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے، اور ترمذی کی جلد نمبر 2 کتاب الایمان باب افتراقی ہذہ الامہ، یعنی اس امت میں تفریق کا بیان، فرقوں کا بیان۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچا کے حدیث روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں تفریق کر کے، آپس میں اختلاف کے سبب سے 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹیں گی؟ 73۔ اور قوم بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ 72۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ ان فرقوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر، یہ 73 جماعتوں میں کون سی اصل جماعت ہے؟ کون سی وہ جماعت ہے جس کا منہج، جس کا راستہ صراط مستقیم پر ہے، جس کا راستہ آپ کی سنت کے مطابق ہے، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے؟ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قالا ما انا علیہ واصحابی، جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے میرے صحابیوں، جو میرے اور تمہارے عقیدے پر ہوں گا، جو میرے اور صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ اب ذرا اس حدیث کو آپ دیکھیں، پہلے اس کی کچھ تخاریج میں بتا دوں، اس کو اور بھی محدثین نے لکھا، جیسے امام نسائی نے، امام ابن باجہ نے، امام ابو داؤد نے، متعدد محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح اور حسن ہے۔ یہ صحیح حدیث جس پر ہر فرقے کا اتفاق، کوئی فرقہ اس حدیث سے اختلاف نہیں کرتا، مگر میں اسی حدیث کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بریلی مکتب فکر، جس کو آج اہل سنت الجماعت بریلی مکتب فکر کہا جاتا ہے، یہی حدیث بتا دیتی ہے، یہی حدیث میں متعین ہو جاتا ہے کہ جنتی جماعت اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر ہے۔ آپ پوچھوں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں آؤ اسی حدیث پر ذرا غور کریں، اسی حدیث پر جس پر کسی کا اختلاف نہیں، جماعت اسلامی کا بھی اختلاف نہیں، اہل حدیث غیر مقلدین کا بھی اختلاف نہیں، تبلیغی جماعت والوں کا اختلاف نہیں، دیوبندیوں کا اختلاف نہیں، اہل تشیع حضرات کا اختلاف نہیں، کسی فرقے کا اختلاف نہیں، مگر آئیے رسول اللہ کی حدیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ اسی حدیث میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر کے علاوہ جس کو آج مسلک اعلیٰ حضرت سے نامزد کیا جاتا ہے، وہی زمانے میں فی زمانہ حق پر ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 و 70 ملتا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے۔ یہ خبر کون سی ہے؟ یہ خبر ماضی کی خبر ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے کی خبر ہے، جو ہو چکا، 72 میں بٹ چکے، 72 ہو چکے، یہ گزرے ہوئے کی خبر۔ میری امت و امتی تفترقو علی 30 و 70 ملتا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی، بٹی نہیں ہے، بٹیں گی، مستقبل کی خبر ہے، یہ مستقبل کی بات نبی بتا رہے ہیں۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مستقبل کی خبر۔ الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، مستقبل
मुस्तकबिल की खबर, तो मालूम हो गया कि नबी वो है जो माजी की भी खबर देता है, नबी वो है जो मुस्तकबिल की भी खबर देता है। अभी बटी नहीं है, ये हाल की खबर और जमाने माजी की खबर देना, हाल की खबर देना, मुस्तकबिल की खबर देना, ये कहलाता है गैब। और अहले सुन्नत का दावा, अहले सुन्नत का अकीदा कि नबी गैब दा है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी गैब दा है, तो जो नबी के गैब को मानते हैं वही जमात हक पर है। जो नबी के गैब का इनकार करते और जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो वो हदीस पे इत्तेफाक तो रखते, लेकिन हदीस के अंदर जन्नती होने की बशारत उनके लिए हरगिज नहीं है। और इसमें बताओ फिर नबी ने क्या कहा? सहाबा ने पूछा, कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, जन्नती जमात कौन सी है? सहाबा खामोश है और सहाबा रसूल की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। गोया सहाबा का अकीदा यहां मालूम हुआ कि सहाबा का अकीदा यह था कि नबी गैब दा होता है, जो माजी की भी खबर देता है, मुस्तकबिल की भी खबर देता है। यह सहाबी का अकीदा पता चला। और उसके बाद देखे अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में, सबके सब जहन्नम में। जहन्नम में जाने का सबब कुफ्र, जहन्नम में जाने का सबब गुमराहियत, जहन्नम में जाने का सबब सुन्नत से हटना, जहन्नम में जाने का सबब दीन को छोड़ना, जहन्नम में जाने का सबब दीन से मुर्तद हो जाना, दीन को पशे पुष्ट डाल देना, अल्लाह रसूल की तौहीन करना, अल्लाह रसूल की गुस्ताखी करना। ये कुरान की आयत ने मुतय्यन कर दिया। तो नबी ने कहा सबके सब जहन्नमी, 72 जहन्नमी, एक जमात जन्नत में। तो अब जो कहते हैं कि किसी को काफिर ना कहो, किसी को जहन्नमी ना कहो, मालूम हो गया रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरे नबी ने 72 को जहन्नमी कहने में हिचकिचाया नहीं। आज पूरी दुनिया में सिवाय बरेली मक्तबा फिक्र है जो डंके की चोट पर कहता है सब जहन्नमी हम जन्नती। ये नबी का तरीका कि नबी ने कहा सब जहन्नम में। तो जब हमारा नबी 72 को काफिर कहने में हिचकिचाया नहीं, हम भी किसी को गुस्ताखी की बिना पर काफिर कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। इसी हदीस में पोशीदा है। और फिर आइए आगे, अब रसूलुल्लाह से सहाबा पूछ क्या रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी ये बताइए जन्नती जमात की निशानी। तो नबी ने तो ये कहना चाहिए था जन्नती जमात की निशानी वो जो कुरान पढ़ेंगी, जन्नती जमात की निशानी जो नमाज बहुत पढ़ेंगी, जन्नती जमात की निशानी जो जमात ले लेके निकलेंगी, लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगी, जन्नती जमात की निशानी है जो मेरी सुन्नत पर होंगी, जो मेरे तरीका पर होंगी। सिर्फ ये नहीं फरमाया अल्लाह के रसूल ने, बल्कि नबी ने क्या फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। यानी बशारत दे रहे हैं कि सिर्फ मेरा तरीका ले लेंगे तो भी जन्नती नहीं हो सकते। दीन अधूरा लिया, दीन उस वक्त तक मुकम्मल ना होगा जब तक सहाबा से भी पूरा दीन ना ले लो। तो सहाबा से क्या लेना है, सहाबा क्या देंगे? सुन्नत तो बताने वाले नबी, कुरान तो लाने वाले नबी, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाने वाले नबी, नमाज नबी ने दी, हज नबी ने दिया, ज़कात नबी ने दी। तो सहाबा से जो सब सहाबा ने लिया है, तो सहाबा से अहले सुन्नत को लेना क्या है, जन्नती फिरके को लेना क्या है? सहाबा इसमें शामिल क्यों है? इसलिए कि नबी जानते हैं ताज़ीम रसूल सबसे अहम इबादत, ताज़ीम रसूल ईमान की जान। और ताज़ीम कैसे की जाती है? मेरे सहाबा से सीखो। जब तक सहाबा को ना देखोगे, ताज़ीम ना करोगे और ताज़ीम ना सीखोगे तो ज़कात तो ले लोगे लेकिन जन्नती नहीं बन सकोगे, नमाज तो ले लोगे लेकिन जन्नती नहीं बन सकोगे, हज तो ले लोगे जन्नती नहीं बन सकोगे। क्यों? ये इबादत ये मकबूल बारगाह होने का जरिया हो सकते हैं, मगर इबादत कबूल तब होती है जब ईमान मजबूत हो, जब ईमान की बुनियादें मजबूत हो, जब ईमान की जड़ मजबूत हो। दरख्त की जड़ कमजोर हो तो फल अच्छे नहीं होते, दरख्त कायम नहीं होता। दरख्त की जड़ ईमान है। और ईमान क्या है? इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में जिल्द अव्वल में बताया कि अल्लाह के नबी ने कहा ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, तुम में उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता, तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करे जितनी अपने बाप से ना करता हो, जितनी अपनी औलाद से ना करता हो, जितने अपने अजीजो अकारीब से ना करता हो। व नास अजमईन, तमाम दुनिया के अजीजों अकारीब और रिश्तेदारों से ना करता हो। उन सबसे ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ताजीम रसूल, मोहब्बत रसूल, ईमान और ताजीम नबी की कैसे की जाए तुम्हें सहाबा से सीखना पड़ेगा। तो
تو آج کچھ جماعتوں نے کیا کہا, ہم تو صرف قرآن و حدیث لیں گے, ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. معلوم ہو گیا یہ بھی نکل گئے. یہ تو سب سے پہلے نکلے. میں نام نہیں لوں گا, آپ کی دانش پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ سمجھتے جائیں کون کون سی جماعتوں کی میں آج نشاندہی کر رہا ہوں. ایک جماعت نے کہا ہم صرف سنت, علیکم بسنتی علیکم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین, صحابہ کی سنت, خلفاء کی, باقی دوسرے صحابہ معیار نہیں, باقی دوسرے صحابہ حجت نہیں. مگر رسول نے یہ نہیں کہا کہ صرف خلفاء, فرمایا اصحابی, میرے اصحاب, میرے صحابہ, تمام صحابہ کے لیے کہا. اور پھر کیسا کہا کہ صرف خلفاء راشدین نہیں, یہ تو آفتاب ہے ہدایت کے, مگر میرے باقی صحابہ کا عالم کیا ہے؟ میرے صحابہ کا عالم یہ ہے اصحابی کان نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اے لوگوں, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے صحابہ ستاروں کی مانند. تو صحابہ کو بھی شامل کیا. کسی نے مجھ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ لوگ سنی ہوتے ہیں پھر دیوبندی ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ سنی ہوتے ہیں تبلیغ میں چلے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کا فرقہ چھوڑ کر کچھ شیعہ ہو جاتے ہیں, کچھ فرقے چھوڑ کر دیوبندی ہو جاتے ہیں, کچھ غیر مقلد ہو جاتے ہیں؟ میں نے جواب دیا, اسی جواب میں تو ہمارا حق ہونا چھپا ہوا ہے. وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں, بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. اسی بات میں تمہارے چھپا ہوا ہے کہ ہم حق پر ہے. تم کہتے ہو کیا وجہ ہے کہ لوگ سنی ہوتے ہیں پھر وہابیت کی طرف جاتے ہیں. کسی بھی کٹر سے کٹر وہابی کو پکڑو, طاہر گیابی کو پکڑ لو, پتہ لگاؤ نسب کا کہ باپ کون تھا. دعوے سے کہتا ہوں سنی نکلیں گا, بار وہ فاتحہ نیاز والا. اور اگر باپ نہیں نکلا تو دادا تو یقیناً نکلیں گا. اور اگر قسمت خراب ہے دادا بھی بدبودار تھا تو پردادا تک تو بات گنجائش ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی کٹر سے کٹر خبیث کو پکڑو, آپ کے محلے کا جو سب سے بدبودار ہو اس کو پکڑو, اور معلوم کرو ابا کیا تھے, تو وہ ایک ہی جملہ کہیں گا ہمارے ابا بدعتوں میں تھے, اللہ نے ہم کو توفیق دی. اچھا, توفیق بعد میں آئی, ہدایت پہلے تھی کہ بعد میں تھی؟ ہمارے دادا تو وہی سب کرتے تھے, قبر پوجوا تھے, قبر پوجتے تھے, فاتحہ دیتے تھے, نظر و نیاز کرتے تھے. دادا سنی ملیں گا, باپ سنی ملیں گا, پردادا سنی ملیں گا, کسی کو بھی دیکھو آپ. اور میں ایک بات بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نذیر حسین دہلوی سے پہلے دلی میں کوئی غیر مقلد ہو تو اس کا نام بتاؤ. نذیر حسین دہلوی سے پہلے پورے دلی کے اندر کوئی غیر مقلد ہو اس کا نام بتاؤ. ثناء اللہ امرتسری سے پہلے امرتسر میں کوئی غیر مقلد ہو تو نام بتاؤ. محمد جناگڑھی سے پہلے جناگڑھ میں کوئی غیر مقلد ہو تو نام بتاؤ. ادھر آپ آ جائیں اور دوسری طرف ان کے جتنے نواب صدیق حسن بھوپالی سے پہلے پورے بھوپال میں کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ. اور اشرف علی تھانوی سے پہلے کوئی نیاز کا قائل نہ ہو بتاؤ. گنگوئی سے پہلے کوئی نیاز و فاتحہ کا قائل نہ ہو تو بتاؤ. آپ کھنگال جالیے, ان سے پہلے ہندوستان میں یہ سنیت کا عالم تھا کہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثنوی میں اپنے کشار میں کہتے ہیں کہ ہندوستان وہ شہر وہ ملک ہے جہاں پر دریا میں شکار کرو, دریا کی جو مچھلی نکلتی ہے وہ بھی سنی نکلتی ہے, دریا کی مچھلی بھی سنی نکلتی ہے. تو آپ جتنے پہلے دیکھیں سب سنی. اب تم خود کہتے ہو کہ جماعتیں اب بنی, لوگ جماعت میں جا رہے ہیں. میں نے کہا اسی جملے میں حقانیت چھپی ہے. تم نے کہا کیا وجہ ہے لوگ دیوبندی ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے, کہاں کمزوری ہے؟ یہ کمزوری دیکھنا ہمارے اور ہمارے علماء کا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کمزوری کیا ہے, کہاں کمزوری کی جس کی بنا پر لوگ تمہاری بدبودار جماعت میں جا رہے ہیں. مگر تمہارے سوال میں یہ بات چھپ آ گئی, روشن ہو گیا کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ وہابی بنتے ہیں. پہلے کیا تھے؟ تو پہلے سنی تھے, تو جو سنی تھے وہ اصل تھے, اور جو اصل سے ہٹے وہ فرقہ ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عوام اہل سنت. جو ہٹے وہ فرقہ ہوئے. ایک باپ کی 7 اولاد, 7 بیٹوں کی اصل باپ. جو بیٹا گھر چھوڑ کے نکل گیا تو یہ بتاؤ وہ 7واں بیٹا غدار ہوا کہ وہ 6 بیٹے غدار ہوئے؟
عجیب منطق ہے. وہابیت کی طرف تم جاتے ہو اور وہابیت کی طرف جانے کے بعد سواد اعظم کو کہتے ہیں کہ بدعتی مشرک ہے. ہٹے تم، باغی تم ہوئے. تو جس نے بغاوت کی اپنی اصل سے کی، اور اصل کیا تھی؟ نبی نے فرمایا جو اصل سے ہٹیں گا کلہم فی النار. جو اصل سے نکلیں گا، نبی نے کہا نکلیں گے، نکلے ہیں نہیں کہا. تو میں چیلنج سے کہتا ہوں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھلوی سے پہلے تبلیغی جماعت کا وجود کہاں ہندوستان میں بتاؤ. نذیر حسین سے دہلوی سے پہلے دہلی میں کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ. ثنا امرتسری سے امرتسر میں پہلے کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ. محمد جوناگڑھی سے پہلے جوناگڑھ میں کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ. تو تم زندگی بھر نہیں بتا سکتے. تو معلوم ہو گیا کہ تم اپنی اصل سے ہٹے ہو، اور جو اصل سے ہٹے وہ 72 بنتے جا رہے ہیں. اور جو آج تک اسلاف کے طریقے پر ہے، اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہے، ہم آج بھی اسی طریقے پر ہیں. غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تھے، نبی کے حکم سے آئے تھے، اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. نبی نے بھیجا، ایمان میں ہم کو داخل کروایا گیا. ہمارے جد اعلیٰ نہ اس وقت غریب نواز سے ہٹے تھے، نہ آج ہم ہٹے ہیں. تو قلبی اصل غریب نواز تھی. 800 سال پہلے 800 سال 886 عرس گزر چکا. کتنا ہوا ہے؟ 900 پورا ہونے والا ہے. 900 سال ہم پہلے ہماری ہندوستان میں اصل غریب نواز تھے. نہ ہمارے باپ دادا اصل سے ہٹے تھے، نہ آج ہم اصل سے ہٹے. جو ہٹ گئے ہیں، جو غریب نواز کے گنبد کو بدعت بول رہے ہیں، جو غریب نواز کی چادر کو بدعت بول رہے ہیں، سمجھ میں آگے اصل سے ہٹ کر کلہم فی النار. اور یہ تم جو کہتے ہو صاحب ہماری جماعت بڑھ رہی ہے، میں نے کہا بڑھ نہیں رہی ہے، اور بڑھیں گی. آپ کس خوش فہمی میں؟ بڑھیں گی اس لیے نہیں بڑھیں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا قول پتھر کی لکیر ہے. ہمارا نبی جھوٹا نہیں ہے. ان کے ہاں تو خدا بھی جھوٹ بولتا ہے. میرے پاس کتاب میں کتابیں لایا ہوں، فتاوی رشیدیہ یہاں موجود ہے. اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. تو تمہارے تو خدا بھی جھوٹ بولتا ہے، ہمارے تو نبی نہیں جھوٹ بولتا، تو خدا کیا بولے گا؟ ارے نبی چھوڑو، ہمارے کا بزرگ جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے ہاں تو اعلیٰ حضرت کبھی جھوٹ نہیں بولے، تو ہمارے نبی کیا جھوٹ بولیں گے؟ تو نبی نے کہا پتھر کی لکیر. تو نبی نے کہا 72 جہنم میں جائیں گے. اب 72 کو ایک طرف رکھو اور جنت کو ایک طرف، جنتی کو رکھو. میجارٹی کس کی دکھ رہی ہے؟ 72 کی. اور اتنے بھی ناکافی ہوں گے. حدیث پڑھو، بخاری پڑھو. بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے. جہنم کہیں گا حال المزید، اور چاہیے. یعنی 72 جانے کے بعد بھی جہنم بھرے گا نہیں، تو بڑھتے جاؤ، جہنم کی خوراک بنتے جاؤ. تو بہرحال بات بہت پھیل گئی، میں سمیٹنا چاہتا ہوں، کہنا بہت کچھ ہے. تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں. اور پہچان جو صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا اور جو نبی کے عقیدے پر ہوں گا. نئی بستی نظام الدین دہلی میں ایک جماعت قائم کی گئی. میں بہت شارٹ کٹ میں آ رہا ہوں، تمہید کو اب زیادہ نہیں پھیلانے کا وقت ہے. دعویٰ یہ کیا گیا اس جماعت کو بنانے کے بعد کہ لوگ شرک میں مبتلا ہے، شرک سے لوگوں کو بچانا ہے. لوگ بدعتوں میں مبتلا ہے، لوگوں کو بدعت سے بچانا ہے. لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں، ان کو راہ پر لانا ہے. لوگ نمازوں کو ترک کر چکے ہیں، کلمے کے مفہوم کو نہیں جانتے، کلمے کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، کلمے کو سمجھتے نہیں ہیں. کلمہ اور نماز کی طرف لانا ہے. جماعت قائم کی مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب نے. مولانا محمد الیاس کاندھلوی دلی کے رہنے والے، انہوں نے جماعت قائم کی نئی بستی نظام الدین سے. جماعت کا نام رکھا تبلیغی جماعت. اب یہاں پہ ایک بات بڑے غور سے سنیں، ایک ایک چیز کا حوالہ دینے کے ذمہ دار. روپیوں کا میں چیلنج نہیں کروں گا، ان کے پاس بہت روپیہ، ان کو روپیوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے. 1 لاکھ لو، یہ لو، وہ نہیں. میں کہتا ہوں اگر تم میری کوئی بھی ایک بات، ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دو تو اپنی غلامی میں مجھے لے لو. تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ایک حوالہ دکھانے کے ذمہ دار. جب تبلیغی جماعت کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی عالم بات کرتے تو یہ بڑے صفائی سے کہہ دیتے ہیں
میرے ساتھ بھی خود ایسے معاملات آئے کچھ. صاحب آپ جن کی کتابیں بتاتے وہ علماء دیوبند ہے, تبلیغی جماعت الگ ہے, ان کا کوئی اختلاف سے لینا دینا نہیں. ان کا کام بیچاروں کا, یہ تو غریب جماعت ہے, یہ بورا بسترا سم لے کر پیٹوں پہ کندھوں پہ لاد کے یہ شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر اس لیے جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کے لوگ نمازی بن جائے, لوگ متقی بن جائے, دین کی طرف آئے. جو آپ بتاتے کہ فلاں مولانا نے یہ لکھا وہ دیوبند کے عالم ہے, تبلیغی جماعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. میں کہتا ہوں یہ کسی عام ناواقف مسلمان کو بتائیے, کم سے کم یہاں تو نہیں چلے گا. مولوی الیاس صاحب کے پیر و مرشد جن سے وہ مرید ہوئے ان کا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی. دیوبند سے تعلق کیسا ذرا جوڑتے جائیے. مولانا رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ پیر و مرشد ہے, پیر صاحب ہے کس کے؟ مولانا الیاس کاندھیلوی کے. تبلیغی جماعت کا جنہوں نے نصاب لکھا جو فضائل اعمال کے نام سے چھپتا ہے, مولانا زکریا صاحب, یہ مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے. مولوی قاسم نانوتوی وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں, فاؤنڈر ہے. مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب جب بڑے ہوئے تو دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا. ان کے پہلے استاد مولانا محمود الحسن صاحب جن کا ترجمہ قرآن چھاپا بھی جاتا ہے. سعودیہ نے بھی ان کا ترجمہ چھاپا ایک زمانے میں. اب آج کل سعودیہ والے ان کو جوتے مار رہے ہیں. ابھی وہ وقت نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. ان کے خلاف کچھ سعودیہ میں یہ اب ہم کو بولتے ہیں نا, اب ایک سوال بھی آیا تھا کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں ہمارا تو چھوڑیے, اپنی خیر لیجئے. القول البلیغ, یہ سعودیہ کے مفتیوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی جس میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے تبلیغی جماعت والوں کو, علماء دیوبند کو. اور حالت کی کرامت کے قربان, جب اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لایا تھا تو انہوں نے سب سے بڑا بہانہ یہ کیا تھا کہ ہماری عبارتوں میں وہ کفریات نہیں ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب نے ہماری عبارتوں کی غلط مفہوم بیان کیے. ان سعودیہ کے عالموں کو, اس زمانے کے جو ترکی سنی عالم تھے, ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی. اردو عبارتوں کو عربی میں غلط طریقے سے ڈھالا اور غلط مفہوم عربی میں بتا کر ان سے کفر کا فتویٰ لایا. ہماری عبارتوں کا مطلب نہیں. سعودی نجدی مفتیوں نے کیا کیا, خود اردو زبان سیکھی اور انہی عبارتوں پہ حکم کفر لگایا جس پر اعلیٰ حضرت لگا چکے وہی کتابوں پہ. تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اردو سمجھا اور اردو سے جو عربی کیا وہی اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. ایک چیز تو ابھی تو ان کا بھی وہاں سے بھی بائیکاٹ ہے, ان کو بھی کافی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال کسی زمانے میں محمود الحسن صاحب کا ترجمہ سعودیہ نے چھاپا تھا, اب بند کر دیا. محمود الحسن ان کے پہلے استاد مولانا الیاس کاندھیلوی کے. ابتدائی تعلیم محمود الحسن سے حاصل کی مولانا مولوی الیاس صاحب نے, اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو مزید علم کے لیے مولانا خلیل احمد امبیٹھی سے انہوں نے پڑھا. مولانا خلیل احمد امبیٹھی مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد. کتنے تعلقات ہو گئے دیوبند سے گہرے. پھر اس کے بعد منظور نعمانی جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ اور کارکن بنے. منظور نعمانی دیوبند کے فارغ تھے, مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے. پوری زندگی اہل سنت سے مناظرہ کرنے گزار دی. یہ سب تعلقات ہے. ابو الحسن ندوی جو ندوۃ العلماء کے بانی تو نہیں تھے, محتمم تھے, ابھی مرے علی میاں ندوی بولتے تھے ان کو. ان کا بھی تبلیغی جماعت سے گہرا تعلق رہا. اور سب سے مستند جو کتاب ان کے حالات, مولانا الیاس کی حالات پر مانی جاتی ہے, وہ جناب ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت. اب آئیے مولانا الیاس صاحب جو دیوبند کے تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہے, جس کو تبلیغی جماعت دھو رہی ہے آج, ان کا مقام و مرتبہ دیوبندیوں کے نزدیک کیا ہے, اس کے لیے آئیے پہلی میں کتاب آپ کو پروجیکٹر پہ دکھا رہا ہوں. یہاں پہ ٹیبل پہ ایک ایک کتاب موجود ہے. اعلان کر دوں اگر پروجیکٹر پر شبہ ہو کسی کو بھی تو بعد میں میرے قیام گاہ پر جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں پر آ کر بھی کتاب کو دیکھ کر تصدیق کر سکتا ہے. یہ کتاب کا نام یہ مولانا محمود الحسن صاحب کی کتاب ہے, مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت. آئیے ذرا اس میں دیکھیں کہ ان کا مقام کیا ہے مولانا الیاس صاحب کا. اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 52 51 52 51 پہ لکھا جاتا ہے امی بی, یعنی مولانا الیاس صاحب کی نانی. امی بی مولانا پر بہت شفیق تھی, فرمایا کرتی تھی کہ اختر, ان کا لاڑ کا نام گھر میں مولانا الیاس صاحب کا کیا تھا, اختر. فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے.
مولانا محمد الیاس صاحب نے ابتدا سے صحابہ اکرام کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جس کو دیکھ کر مولانا محمود حسن ان کے استادیانے صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الہند بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی ان کی نانی کے بقول مولانا الیاس کاندھلوی جو تھے، یہ صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان کے جسم سے، اور ان کی نانی کو ان کے ساتھ صحابہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ تو انڈائریکٹلی بتانا کیا چاہتے، ان کا مقام کیا تھا؟ پھر کیا نبی تھے، پیغمبر تھے؟ تو اب چلو اگر پیغمبر نہیں تھے، یہ ہمارا غلط قیاس ہے، تو کم سے کم صحابہ کی شان تھی، صحابہ کی شان جھلکتی تھی اور صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان سے، معاذ اللہ۔ تو کیا رسول اللہ کے صحابی کے ہم پلہ تھے؟ یہ کتنی بڑی صحابہ کی توہین ہے، جبکہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دو۔ قسم وحدہ لا شریک کی، میرا کوئی صحابی اگر ایک مد، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔